مختصر وقتس مز گلت کی البتہ بکر تو عرض یہ تر آیات بینات یمن ترن آیات بیناتن منظور اللہ تبارک و تعالیٰ امت تقسیم توجہ تھا یکن امت کیا ہے کرنا تقسیم یم تے ہدایت یافت یم تے مسلمان یم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخری پیغمبر مانن یم اللہ تبارک و تعالیٰ پنن پروردگار مانن تمن تے قسم کس قسم ترے قسم یمن ترین طبقن مز یس انسان سہ امت مرحومہ مز داخل سہ اہل سنت والجماعت سہ جنتی سہ مسلمان اور اگر یمو ترشوئی طبقوں مز کن طبقہ تمیک میل چھن کھیون کی تم سند جوڑ کی گو تمس آسی عبد الرحمن ناو غلام محمد ناو محمد عبداللہ ناو مسلمان ناو آسس لیکن شریعت کی زبان مز اللہ تبارک و تعالیٰ سندس فہرستس مز چھن تم سند ناو مسلمان کی گوڑنچ کات گوڑنک طبق گوس فرمو اللہ تعالیٰ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم تم مہاجرین فقراء یمو پنن گھر ترو یم پننی گھر مز آئی کڑن یمو پنن وطن ترو یمو پنن مقام ترو یمو پنن خاندان ترو اور یمو سن سوری مال ترائیت کہتی مکہ معظمس مز یل مکہ معظمس مز تمو مال ترو تم بہیس مالدار آسنا باوجود ون شریعتاً اللہ تعالیٰ نے لئے فقراء ہے انہوں نے فقیری اختیار کی یہ فقیری کے ذکر اختیار مسئلہ یہ ہے سوال چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پد کیز درائی تم کیا تمن اوسا حکومت پیٹھ قبضہ کرنک اراد تمن اوسا اقتدارک حوث تمن کیا مقصد اوس اس پٹ ون ایسے یوان سوشل میڈیا سے پھیلاؤن باضابطہ کہ سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ سیدنا امام ابو ویسے ہے ایمان یہ ویسے حقیقت طبقہ سمجھاؤ نہیں یہ آج شندس ایمان اس بیور ڈاکر زنی یہ کارن دراؤن امیش یہ سمجھاؤ نہیں کہ یہ نسوش مسلمان کی پھر کیوں یہ انہوں نے وطن کیوں چھوڑا اس لیے چھوڑا ان کو حکومت پر قبضہ کرنا مقصد تھا یمن اس حکومت اس پر قبضہ کرن مقصد اسی لیے امسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دنیا مز رحلت کر یمو کر فوراً حکومت اس پر قبضہ یہ آج ہمارے نوجوان کو سمجھایا جاتا ہے لیکن آخش یہ بکواس اس ونشی ون بہتر بکھل قرآن پاک ام کھوت مدلل ام کھوت پزیر کتاب چھنا کہاں المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا گھر کیوں چھوڑا دھر کیوں چھوڑا خاندان کیوں چھوڑا وطن کیوں چھوڑا یہ مالدار ہونے کے کیوں بنے فقیر بنے اس لیے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ منوسط بے کا مقصد ہے کہ یہ منوسط بیکی سوچ کی یہ منوسط اکی سوچ از گوز اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سے پیغمبر خوش گسو اگر قرآن یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ سا جماعت
یت امتحان کورمت اللہ تعالیٰ تقوی خاطر پرہیزگاری خاطر خدائے خوف خاطر یہ جماعت اس جماعت دنیا کائنات وچھمت تو قرآن ایک جماعت تو ان کے بارے میں کیا فرمایا اولئک هم الصادقون آخر میں کیا فرمایا اولئک هم الصادقون اور اگر تمہیں سچے لوگ دیکھنے ہیں اگر تمہیں پذیر وچھن چھو هم الصادقون یہ علماء کرام بہت مفتیان کرام بہت واعظ کرام بہت مرزانن ول دون اولئک هم الصادقون یہاں مبتدا بھی معرفہ ہے خبر بھی معرفہ ہے مبتدا اور خبر معرفہ آسی تچ تخصیص پود گژھن قرآن دپن اگر تُہۍ پذیر وچھن چھو حقیقی پذیر وچھن چھو سۄ چھو یہے جماعت یمو پنن گھر ترو یمو پنن در ترو یمو پنن وطن ترو امہ غرض خاطر یمو کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نز غلامی اختیار اور مقصد کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان اخ جماعت والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم بیاکھ جماعت یمو زن مقام دیت یمو زن نصرت کر یمو رس انصار یون ون یمو رس کیا ون انصار ون یحبون من ہاجر الیہم یہ پسند کرتے تھے محبت کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں انہیں کیا اس کہ یہ نو مسلم اچھے پریشن یہ بھی بیچارہ مسلم نو مسلم سے پریشنی گژھن ہم اس کو سے رشتہ اچھے مسلمان ہم مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے صحابہ کی محبت کا دھم بھرنے والے اگر ہمارے میں کوئی نو مسلم ہو جائے تو اس کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں کہ اس کو شادی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے گھر کا مسئلہ ہو جاتا ہے یمو اس پنن وطن ترومت یم سات مدینہ پاکس مز آئی کانس گئی یہ پریشانی کہ میون گھر کت بنی میری پورن کت بنی میون مکان کت بنی کسی کو کوئی پریشانی ہوئی اگر دل سین سو دل کمو انصارو صحابہ کرامو کمو انصار مز اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو یم چھو تیز سا جماعت یہ چھو سا جماعت یم چھو پسند کرن یم دی ہجرت کر یمن کن یمن چھو یم ان سے محبت کرتے یہ نہیں کہ پریشانی گیس میں ہماری کال پر اک دو تی آو کروز خدمت دویمی دو آو کروز خدمت تریمی دو آو وہ چھو دوہی دوہی سنسی کنسونی کرنو گسائے اگر جماعت سے ہون مسجد مز اگر سو ترن دون چورن دون بیٹ اگر پونسلی دو بیٹ دمر ہمیں تو موٹ ہے رہی یہ ونان کن ہیکن یہ برداشت کر سانہ مسجد من بہ جماعت دینچ کت ون خاطر کتس کالس کینسا زورن دہن بہ ہم اس سے تنگ آتے ہیں یم سات یہ سورے لشکر ہے مکہ معظم کی مہاجرین یم آئی ساری مدینس مدینہ کے مسلمانوں کو نصرت یمو رج پانس نش اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یس انسان امی شح یس بخل پنہ نفس کی بخل نش بچاؤ آو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یمے لوگ کامیاب ان کا طبقہ گئی زٕ طبقہ گو اخ طبقہ گو مہاجرن ہون بیاکھ طبقہ گو انصارن ہون اب سمجھو نہ اس مہاجر نہ اب کیا مسئلہ ہے اب تیسرا طبقہ رہ گئے اب رہ گئے کون سا تیسرا طبقہ اگر اس ویسن چھ پنن پان مسلمان طبقہ من تھاون تم اس طبقہ من شریک گژھن اگر امز نبر درائی پٹھوا ریکارڈس من آسن مسلمان خدا سندس ریکارڈس من آسن مسلمان صحابہ کرام لوگ چھوٹی موٹی جماعت تھوڑی جو چاہو تم کہو حضرت اللہ جل شانہ فرماتا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اب وہ کیا کہتے ربنا اغفر لنا اے اللہ ہماری مغفرت فرما والذین وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ بیکر تمن سانن بائن تی مغفرت یم ایمان ہے ایسے برونٹ گمت اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام اسلاف کے ساتھ محبت کرنے والے اسلاف کے ساتھ محبت کرنے والے ان کے مغفرت مانگنے والے ان کے ساتھ تعلق جوڑنے والے یہ لوگ ہیں یہ قیامت تک یم سے
قیامتس تان ون یس انسان یہ ونان ازکس دورس مز دپان نا شاید تو چھن معلوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناو اس مسلمان کے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناو اس مسلمان کے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسلمان کے، اکثر صحابہ ایسے مسلمان کے، ان کو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یس صحابہ کرامن سۭتۍ پنن تعلق جڑائین، یس یہ ونین سب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین، یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے دوستو بزرگ مختصر کہا کر بات قرآن پاک سے ترے طبقہ بیان کریں، تریو طبقہ مز یا طبقہ مز شامل گژھن الحمدللہ مسلمان ہے، اگر تریمس طبقہ مز شامل گئی نہیں کہ صحابہ کرام سے بغض آئے، صحابہ کرام سے عداوت آئے، یہ میں نہیں کہتا میرے دوستوں بزرگوں، یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمان میں اعلان کیا۔ اچھا ہر خود بس تقریباً حدیث پڑھ، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، پڑھن گے نا ہر خطیب شریف پڑھ، مت کیا مطلب اس کا؟ یہ پڑھنس مقصد کیا چھو؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر راسخ کرنا مقصد ہے، اس لیے ہر خطبس من حدیث پڑھنا یہ دومس خطبس من اللہ اللہ فی اصحابی، او اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذون غرضا من بعدی، میں پتہ ما بنائیو تم ملامت نشان کی، مجھے بات تلیو کہ صحابی اس کن کی، تو ہمیں دبی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں سوسی تمہیں سنجھے فرائل قوم کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے یہ غلطی ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلطی ہوئی، ان کی طرف ان کو ملامت کا نشان مت بنا۔ اس کو تو بد نصیب انسان چھو، اس کو تو بدبخت انسان چھو، یس زن حضرت اللہ جل شانہ جو اعلان کرن رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پتہ ہی بروٹ کن کیا گئے صحابہ کرام متعلق، یہ کم کامی کرنے بروٹ کیا اس پتہ ہی اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ نظر پتہ تھا، پتہ اس کا دلتی کیا کر اعلان؟ قرآن کو اعلان قلنا وعد اللہ الحسنہ، چاہے مہاجرین ہو چاہے انصار ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اللہ مومنوں سے راضی ہو گئے جب انہوں نے آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کو چل کر امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دمیں جنگ بھی ہوگی، پتہ تھا نہیں تھا، پتہ ہو ساس بیعت رضوان میں یہ ساری شامل، تو اللہ نے تب بھی اعلان کیا میں راضی ہو گیا۔ یہ روز گو بارشو دپان حضرت علی حضرت امیر معاویہ سلم روز، امیر معاویہ سلم روز، اللہ نے اعلان کیا میں راضی ہوں، یہ کہتے میں ناراض ہوں۔ سمجھا کہا یہ ون کہ اس لیے یہ انسان سے بدنصیب چھن کوئی ٹھیکا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں ثبوت پر بوجھ دو یہ کہا، لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس پر جن استعمال سے محبت چن یہ کہ اس دفعہ ہمارا سے محبت یہ ہے کہ ان کا مشن ہے، کیا چھو دہون کیا چھو مشن ہے، سو مشن سے بروٹ پکڑا یہ محبت۔ کہاں صحابی چھن کنی شائی کنی موقع پر کنی معاملہ سمجھ یہ رواج سے متاثر گمت کی، ماحول سے متاثر گمت کی، باقی چیزیں متاثر گمت کی، اگر واقعی ہمارے اندر صحابہ کی محبت ہے اس تو چھن تحت مشنس پر بروٹ پکن، یہ مشن ہے، یہ دعوت ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں اس عرض کریے محبت چھن آتمنن کی، وہ جیسے بوزن حضرت مفتی محمد اقبال صاحب نے زبان سنوارے کے مسائل کہ کہتا ہے اس میں بوزن کالے کپڑے پہننا باقی چیز لگانا یہ بہرحال یہ تو ناجائز، کیا
مطلب اس ماتم وہ کرے جو منکر ہو شہادت کا. ہم زندہ جاوید شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے. ماتم کر سو یوزب جیسے یاسا موت مخلو. ہم تو کہتے ہیں جو شہید وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے, وہ ہم کیا اس کا کیا ماتم کریں. اور ماتم کرنا یہ کسی بھی صورت میں شریعت میں جائز ہی نہیں. ارے نیچو ایس محمد نیچو تمہیں چھا ماتم کرنے کی اجازت, بت بندنے کی اجازت, پلو ژٹنے کی اجازت. ارے بڑا نیچو مالس موت جوان نیچو بہت مشکل مسئلہ ہے ہاں, لیکن ماتم کرنے کی اجازت ہے. سنیا بت بت حضور فرمو لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں. میون امتی یہ امت مزے خارج کو پھر کس کا ہے وہ. ارے نبی سسم پندی پھر اس من نبرے سنن کڑے یوس اسد بتمت دی یوس بلون در دی وہ ہمارا میرا امتی ہے ہی نہیں. وہ آج چھو زبان نا یہ شراک لڑا ہوا اس پر استی کہا استی زبان یہ تھا جہان کی استی پیجے یہ کرو. نہیں میرے دوستو یہ محبت نہیں, یہ بغض ہے, یہ عداوت ہے. اصل مسئلہ کیا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں بے شک شہید ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کی شہادت بہت بڑا شان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسئلہ کس بات پر شہید ہوئے ہیں. گرج لڑوئے ویسا کی, زمین لڑوئے ویسا کی, پھر کس کے لیے شہید ہوئے. وہ دین کے لیے کٹے, دین کے لیے مٹے, دین کے لیے مرے, دین کے لیے سب کچھ کیا. انہوں نے اپنے خاندان کو دین کے لیے قربان کیا. اور آج سنس گھرس مز یہ دین یہ یتیم بنے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پر نگاش بوڑ گرہون چنڈ, سے کیا ہوگا. گرہون چنڈ مطلب کیا, یہ ماتم ہے. ماتم نہیں ہے, ماتم ہے ہی نہیں. گرہن چنڈ سے مطلب ماتم چھو, گرہن پلو لگے یہ ماتم ہے, ماتم ہے ہی نہیں, ماتم جائز ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو بس عرض کرن یاد تھے جو سون عقید چھو, تمام اہل سنت والجماعت عقید, سن اکابرون عقید چھو کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ دی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ اس پتہ رہے کہاں ذات سے قابل تعریف, قابل ستائش, سچ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات. یہ چاہت کن اہل بیتوں میں محبت سے صرف یاد بنیاد اس پر کہ تمہیں گھڑیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسبی تعلق. اور جب یہ صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو تمہیں اہل بیت سے کہتے آئے, تو صحابہ اہل بیت پہلے صحابی ہیں, اس کے بعد اہل بیت. ان کا مقام صحابہ کرام سے اس لیے ممتاز ہے کہ وہ اہل صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. تو بس عرض کرن سون عقید چھو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو تمام کائنات اسم ساری خود بڑھ باقام. خبر تو جائے کن نہ چھو اگر کارفنی ختم انسی تو جائے یقین. اچھا سکوتا انسان نکم چھو یس اکسا ایک طرف دبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو ساری خود باکمال استاد, بے طرف دبی تمس ژور یا پانچ شاگرد بس ساری عمر ہند نچوڑ یوتھے باقی کہین. یہ کتاب گستاخ ہے. اس یہ دپان صحابہ کرام گئی اکثر مرتد 2 اور 5 بچے, باقی گئی ساری مرتد. تو نبی کا سب سے بڑا کارنامہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. زندگی کو ساری کو بڑا کارنامہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے جماعت تیار کری جس نے پورے دنیا میں دین پھیلایا ہے. حضرت نبی علیہ السلام دنیا پر با حیات تو تان چھنو ہندوستان میں دین آمد کی, عرب نبر دین درمت کی تھی, یمنس مجھ وہ دین تم پت. مگر میرے دوستو بزرگو بس عرض کرن کہ حضرت نبی اکرم مشن پکنو برونٹ کمو پکنو صحابہ کرام برونٹ یہ جماعت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سب سے بڑا کارنامہ نبی کی نبوت کا کون سا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اگر ایسی جماعت سے انکار کرو تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رکھیں گے.
سان ون تمہیں ہم نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہ کہ سب سے بڑا باکمال استاد, سب سے بڑا باکمال پیر, سب سے بڑا باکمال پیغمبر ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت کے پیغمبر ہی نہیں, ہمارا عقیدہ ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں. کیا ہے وہ؟ نبیوں کے نبی ہیں. ثم جاءكم من بعد ثم جاءكم رسول من بعدكم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. ہے نہیں کیا ہے آیت؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. اللہ تعالیٰ نے عہد الستس آگو ارواحن ہندن عہد روح کر جمع تس عہد الست وسن بیاکھ عہد ہوت اللہ تعالیٰ پیغمبرن تو مز ہسا یہ پتہ رسول ثم جاءكم رسول سو ہسا اخ پیغمبری مصدق لما معكم سو ہسا کرو تصدیق تمی کہتی یس علم تہ نش چھو. اس لیے سون عقید چھو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھو علم الاولین والآخرین محمد دن, البتہ عالم الغیب نہیں تھے. ہم تنقص نہیں کرتے. علم الاولین والآخرین چھو حضرت یرسم محمد دن. تصدیق کر سوئی انسان یمی زن تہود علم دے دلوار اس محمد. بات کیا چھو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو انزو تمس پیٹ ایمان کاسا ون پیغمبرنا ونو تو چھو تمس پیغمبرس پیٹ کیا انن ایمان. اس آخری پیغمبر آسی خاتم النبیین آسی امس پر چھو تو ایمان انن ولا تنصرنہ اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. بھائی یمس پر ایمان انو سگو پیغمبر یس ایمان ان سگو امتی. اس لیے سون عقید چھو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو نبی رہن دن. اتنا باکمال پیغمبر, اس کے اتنے شاگرد, اور ان شاگردوں کے بارے میں آپ یقینہ یہ رکھیں گے نعوذ باللہ من ذالکہ یمو ہسا کرمس خیانت یوتھو گستاخ پیغمبر چھن کہیں. اللہ تعالیٰ دن میں تہندِ یم کی کتھ انسان متفرق طور پہ عرض کرے یمن پر دن اللہ تعالیٰ عمل کرن توفیق. واخر دعوانا الحمدللہ.